الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى في مقام آخر ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا نبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. واجب الاحترام، قابل صد احترام، معزز مکرم محترم باوفا بہادر نڈر بے باک بے خوف توحید و سنت کے پروانوں، اصحاب رسول کے دیوانوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا کے اندر اس کی عبادت کے لیے پیدا کیا اور عبادت کے راستے اللہ نے مختلف بنا دیے. کبھی عبادت نماز کی شکل میں ہوتی ہے، کبھی عبادت روزے کی شکل میں ہوتی ہے، کبھی عبادت داڑھی اور ٹوپی کی شکل میں ہوتی ہے، کبھی عبادت مال سے زکوٰۃ نکالنے کی شکل میں ہوتی ہے، کبھی عبادت قرآن کی تلاوت کی شکل میں ہوتی ہے، کبھی عبادت حلال کو کمانے اور اس کی کوشش میں ہوتی ہے، کبھی عبادت حرام کو چھوڑنے میں ہوتی ہے، کبھی عبادت رسم و رواج کو چھوڑنے میں ہوتی ہے، کبھی عبادت اسلامی تعلیمات کو اپنانے میں ہوتی ہے. الغرض عبادت یہ صرف نماز ہی کا نام نہیں ہے، عبادت صرف ذکر کا نام ہی نہیں ہے، عبادت صرف تسبیح کا نام نہیں ہے، عبادت صرف زکوٰۃ کا نام نہیں ہے، بلکہ عبادت ایک وسیع معنی اپنے اندر رکھتا ہے، بہت بڑا معنی اپنے اندر رکھتا ہے. جو بھی کام اللہ کو ماننے والا بندہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں کرے گا، جو بھی کام ہو، چاہے وہ مسجد کے اندر آنے کا کام ہو، چاہے وہ دستر کا کام ہو، چاہے وہ بستر کا کام ہو، چاہے وہ حتیٰ کہ استنجا کو جانے کا کام ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ کام بھی بندہ سنت کے مطابق کرتا ہے تو وہ کام اللہ کے یہاں ثواب اور عبادت لکھا جاتا ہے. اگر کوئی بندہ عبادت ہی ادا کر رہا ہے، نماز ہی پڑھ رہا ہے، لیکن وہ نماز سنت کے خلاف پڑھ رہا ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر پڑھتا ہے، تو پھر وہ عبادت ہونے کے باوجود بھی جب وہ عبادت پیغمبر کے طریقے سے ہٹ گئی تو پھر وہ عبادت اب عبادت ثواب نہیں ہوگی، الٹا عذاب اور گناہ ہوگی. خلاصہ کیا؟ ہم جسے عبادت سمجھتے ہیں وہی عبادت نہیں ہے. اللہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن احکامات کو، کاموں کو عبادت شمار کیا ہے، وہ طریقے اور وہ کام عبادت ہے. اب عبادت کے طریقے مختلف ہو سکتے ہیں، طریقے مختلف ہیں عبادت کے، اعمال مختلف ہیں عبادت کے، ارکان مختلف ہیں عبادت کے. جیسا بیان کیا ابھی، نماز بھی عبادت ہے، سنت کے مطابق لباس پہننا بھی عبادت ہے، سنت کے مطابق استنجا کو جانا بھی عبادت ہے. کسی دھرم کے اندر اتنا عبادات کا، ثواب کا، اجر کا لحاظ نہیں کیا گیا. کون سی دھرم کی کتاب میں ہے بتاؤ کہ ان کے بڑے یا ان کے کتابوں میں لکھا ہو کہ ان کے مذہب کے طریقے کے مطابق بلکہ پہلی بات یہ کہ کسی دھرم کے اندر استنجا کو جانے کا طریقہ نہیں ہے. دوسری بات
دوسری بات یہ، جب پہلی بات ہی نہ رہی تو پھر دوسری بات کا سوال اٹھتا نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں ایسے ہی کہہ رہا ہوں۔ دوسری بات، کسی بھی دھرم کے اندر کوئی آدمی استنجا کو جائے گا تو پھر اس طریقے پر جائے گا تو ان کو استنجا جانے پر ثواب ملے گا، اس طرح کی کسی دھرم کے ماننے والوں کے کتاب کے اندر موجود نہیں ہے۔ یہ اسلامی ہے کہ اس مذہب کے اندر ہر چیز کا طریقہ موجود ہے۔ یہ کیوں بول رہا ہوں، بعد میں 10-20 منٹ کے بعد بات آگے آ جائے گی۔ اسلام ایک وسیع مذہب ہے، وسیع النظر مذہب ہے، تنگ نظر نہیں، تنگ دل نہیں، وسیع النظر، نظر بھی بڑی وسیع اور بڑی کشادہ ہوتی ہے، اور اس کی تعلیمات بھی عام ہوتی ہیں، اور اس کی تعلیمات کے اندر بھی خاص کر انسانوں کے حقوق کا لحاظ رکھا گیا، چاہے وہ انسان بچوں کی شکل میں ہو، بڑوں کی شکل میں ہو، نوجوانوں کی شکل میں ہو، شوہروں کی شکل میں ہو، بیویوں کی شکل میں ہو، ماؤں کی شکل میں ہو، بیٹیوں کی شکل میں ہو، بہنوں کی شکل میں ہو، یا بڑی عمر کے لوگوں کی شکل میں ہو، بوڑھوں کی بزرگوں کی شکل میں ہو، یا پھر بچہ پیٹ میں ہے تو اس کی شکل میں کیوں نہ ہو، ایک انسان جب وہ دائرہ اسلام میں ہے تو پھر وہ کسی بھی شکل میں کیوں نہ ہو، اس کے حقوق کا لحاظ اور خیال رکھا گیا اسلام کے اندر۔ پہلے جو بات بولا عبادت کے مختلف طریقے، اب یہ جو بات بول رہا ہوں یہ 2 پوائنٹوں کے یاد رکھو۔ تھوڑی دیر کے بعد بات یہ کیوں بولا، بعد میں بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ یہ پوائنٹس کیوں بول رہا ہوں، بات پہ جب بات آئے گی تو پھر جب آپ کو سمجھ میں آ گیا وہ بات کیوں بولے تھے بول کر۔ اسلام کے اندر چاہے وہ آدمی کیسا ہی کیوں نہ ہو، انسان چاہے بچہ ہو بڑا ہو کسی بھی قسم کا کیوں نہ ہو، اسلام کو ماننے والا ہے تو پھر اس کے حقوق کا لحاظ کیا گیا اور اس کے حقوق بیان کیے گئے، چاہے وہ کیسا بھی کیوں نہ ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، امیر ہو غریب ہو، ہر قسم کے لوگوں کے انسانوں کے حقوق بیان کیے گئے۔ آج دنیا کہتی ہے، آج دنیا اسلام پر اعتراض کرتی ہے، اسلام میں دیکھو ان کا حق نہیں ہے، ان کو حق نہیں ملا، ان کو حق نہیں ملا، ان کو آزادی نہیں ہے، ان کو آزادی نہیں ہے، ان کا حق مارا گیا، ان کا حق چھینا گیا، ان کو باہر آنے کی پرمیشن نہیں ہے، ان کو اندر ہی رکھا گیا، ان کو قید کر کے اور بند رکھ کر ان کو ظلم کیا جا رہا ہے۔ یہ دشمنوں کی طرف سے اعتراضات ہوتے رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر عورتوں کے بارے میں دشمنان اسلام کی طرف سے باتیں اڑتی ہیں۔ کیا باتیں اڑتی ہیں؟ عورتوں کو ان کا حق دیا نہیں جاتا اسلام کے اندر، عورتوں کو اسلام کے اندر آزادی کیوں نہیں ہے، عورتوں کو اسلام گھر ہی کے اندر ان کو قید کر کے کیوں رکھتا ہے۔ دشمنوں کی طرف سے سوال اسلام پر، مسلمانوں پر، آپ کی اور میری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ان کا جواب دیں، اسلام کا اس حکم کا جواب دیں۔ اسلام کے اندر پردے کا حکم ہے تو پھر اس پردے کے حکم پر اعتراض ہو رہا ہے، قرآن کی آیت پر اعتراض ہو رہا ہے، قرآن کے سوروں پر اعتراض ہو رہا ہے، اللہ کے کلام پر اعتراض ہو رہا ہے، اللہ کے کلام سے ٹکراؤ ہو رہی ہے، اللہ کے کلام پر دشمنوں کی طرف سے شکوہ ہو رہا ہے، تو پھر میری بھی ذمہ داری اور آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم دشمنوں کو جواب دیں، دفاع کریں، اسلام کا قرآن کا دفاع کریں۔ اس سے پہلے کبھی میں بتا دیا تھا ایک نقطہ، ایک بات، قرآن کا حافظ بننا ہر مسلمان پر فرض نہیں ہے، بتا دیا تھا میں، ہر مسلمان پر قرآن کو حفظ یاد کر لینا، بائی ہیڈ کر لینا یہ فرض نہیں ہے۔ اب آپ لوگ خوش ہو جائیں گے ہمیں بچ گئے بھائی بول کر، پوری بات سنو، ہر مسلمان کو قرآن کا حافظ بننا فرض اور ضروری نہیں ہے، لیکن ہر مسلمان کو قرآن کا، اسلام کا اور قرآن کے احکامات کا محافظ بننا ضروری ہے۔ محافظ، حافظ الگ ہے، محافظ الگ ہے۔ حافظ محافظ فرق کیا؟ حافظ قرآن کے الفاظ کو الحم کے الف سے لے کر والناس کے سین تک ان الفاظ کو یاد کرنے کا نام، دل و دماغ کے اندر بسا لینے کا نام حافظ قرآن ہے۔ محافظ قرآن کا مطلب کیا؟ محافظ کا مطلب کیا؟ شریعت کے کسی بھی حکم پر، اسلام کے کسی بھی حکم پر اگر اعتراض ہو تو پھر پورے مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ پھر جو آدمی قرآن اور اسلام کے کسی بھی حکم پر اعتراض کرے گا تو پھر اس کا جواب دینا پڑے گا، یہ سب کی ذمہ داری ہوگی۔ اسے بولتے ہیں محافظ قرآن۔
احکامات کی حفاظت، اسلام کی حفاظت، شریعت کے احکام کی حفاظت، یہ سب کی ذمہ داری ہوتی ہے، سب کی ذمہ داری۔ حافظ قرآن بننا وہ فرض نہیں ہے، دیکھ کر پڑھنا آ گیا قرآن بس کافی ہے۔ کچھ لوگ قرآن کو یاد کر لیں، حفظ کر لیں، کافی ہو جائے گا۔ پوری قوم پر، مسلمانوں کی پوری قوم پر، پوری پبلک پر اگر اللہ کی طرف سے یہ آرڈر ہوتا کہ ہر ایک کو حافظ قرآن بننا پڑے گا، جو بندہ حفظ نہیں کرے گا، قرآن کو محفوظ اپنے سینے کے اندر نہیں کرے گا، تو پھر وہ بندہ ہمارا نہیں ہے۔ اگر اللہ کی طرف سے ایسا قانون ہوتا تو پھر کتنا مشکل ہوتا۔ اللہ ایسا قانون نہیں رکھتا تب بھی کوئی ظلم نہیں ہے۔ ارے اس سے ماننے والے بندوں پر ان بول رہا ہے تو کیا دشمنی اور کیا ظلم ہوگا۔ ہمیں اپنے بچے کو کبھی نصیحت کرتے، کبھی اسے ڈانٹتے، کبھی اسے چاکلیٹ دیتے، کبھی غلطی کرنے پر اسے ٹوکتے، روکتے اور مارتے بھی۔ ہمارا بچہ ہے، کوئی اعتراض کرتے تو بولے کہ میرا بچہ، تجھے کیا ہوا، بولتے۔ تو پھر اللہ اپنے ماننے والے بندوں پر اگر ایسا بولتا کہ تم مجھے ماننے کا دعویٰ کرتے ہو تو پھر تم کو پوری قرآن کو محفوظ رکھنا پڑے گا اپنے دل دماغ کے اندر، تو پھر یہ کوئی ظلم کی بات نہیں تھی۔ ان بول رہا ہے، حکم دے رہا ہے، ذمہ داری ڈال رہا ہے، قرآن کو یاد کرو اپنے ماننے والے بندوں پر، تو یہ ظلم کیسا ہوگا؟ دوسروں سے بولتے تو تب بات ہو سکتی تھی، کچھ دوسروں سے بولے تب بھی کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے۔ ان پیدا کیا ہے سب کو، اگر ان کہیں سب حافظ بن جاؤ بول کر، پھر کوئی ظلم نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ دنیا اس کی ہے، کائنات اس کی ہے۔ جو بندہ جس آدمی کے پاس کام کرتا ہے یا جس آفس کے اندر کام کرتا ہے، وہاں کے آفس والے مینیجر کو وہ جس بات کا حکم کرے گا، جس وقت تک ڈیوٹی کرنے کے لیے کہے گا، تو پھر اس وقت تک ڈیوٹی کرنا پڑے گا۔ صبح میں 9 بجے آ جاؤ، 4 بجے آ جاؤ، 6 بجے آ جاؤ، جانا پڑے گا۔ شام میں 10 بجے جانا پڑے گا، آپ کو رات میں جانا پڑے گا۔ اعتراض نہیں کر سکتے، اس لیے کہ میں اس کے وہاں ڈیوٹی کر رہا ہوں۔ ان جو بولے گا مجھے سننا پڑے گا، میری ذمہ داری ہوگی، میرا فرض ہوگا۔ جبکہ وہ آفس کا اونر اسے پیدا نہیں کیا، اس کی ہڈیوں کو نہیں بنایا، اس کے گوشت کو نہیں بنایا، نہیں، پیدا ہی نہیں کیا۔ اس کے پیدا ہونے میں آفس کے اونر کا کوئی دخل نہیں ہے، پھر بھی یہ بندہ اس کی بات ماننے پر عزت سمجھتا ہے، اس کی بات سے مکرنے پر، اس کی بات کو توڑنے پر یہ آدمی شرم محسوس کرتا ہے۔ اس کی بات نہیں مانو گا ناراض ہو جائے گا، آفس کے اونر کی بات نہیں مانو گا تنخواہ کٹ ہو جائے گی، آفس کے اونر کی بات نہیں مانو گا دل چھوٹا کر لے گا، آفس کے اونر کی بات نہیں مانو گا کل سے میری تنخواہ کٹ ہو جائے گی، میری زندگی دو گھر ہو جائے گی۔ جبکہ پیدا نہیں کیا، پھر بات ماننے پر شان سمجھتا ہے، عزت سمجھتا ہے، اس سے میری گزارا اور میری زندگی کا کچھ مقاصد اور کچھ وسائل اس سے جڑی ہوئی ہیں۔ بندہ پیدا نہیں کیا لیکن پھر بھی اس کی بات مانتا ہے۔ اللہ جب کہ پیدا کیا ہے، اب اس کی بات ماننا کتنا ضروری ہوگا۔ اب جب یہاں آدمی بات مانتا ہے اونر کی اور ماننے کو ضروری اور فرض، ضروری اور ذمہ داری سمجھتا ہے، جبکہ وہ پیدا نہیں کیا، اور اللہ کی طرف دیکھے تو اللہ اسے پیدا کیا، اس کی بات ماننا کتنا ضروری ہوگا۔ تو اگر اللہ ایسا کہہ دیتا کہ پورے مجھے ماننے والے بندوں کو ان کو حافظ قرآن بننا ہے، تو پھر یہ کوئی ظلم کی بات نہیں ہے۔ لیکن اللہ نے بڑا عجیب کرم کر دیا کہ ہر ایک آدمی کو حافظ قرآن بننا ضروری اور فرض نہیں ہے، البتہ ہر مسلمان بندے کو قرآن کم از کم دیکھ کر پڑھنا تو آ جائے۔ ہر ایک آدمی کو حافظ قرآن بننا ضروری نہیں ہے، دیکھ کر پڑھنا آ جائے بس، کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن ہر ایک مسلمان بندے کو قرآن کا، اسلام کا اور احکامات شرعیہ کا محافظ بننا ضروری اور فرض ہے۔ محافظ کیا بتا دیا؟ اگر کسی بھی اسلام کے حکم پر اعتراض ہو تو پھر آپ کو بھی اس کا جواب دینا پڑے گا، آپ کو بھی اپنی ذمہ داری اور اس کی آپ کے دل کے اندر کتنی عظمت ہے آپ کو اسے بتانا پڑے گا، جواب دینا پڑے گا آپ کو بھی۔ کسی جگہ پر اسلام کے کسی حکم پر اعتراض ہو رہا تو پھر آپ کی ذمہ داری ہے آپ جواب دیں، میری ذمہ داری میں جواب دوں۔ قرآن کے ساتھ کسی جگہ پر بدتمیزی کی جا رہی ہے تو پھر آپ کی ذمہ داری ہے آپ اس کا دفاع کریں، قرآن کو بچائیں۔ کوئی دشمن قرآن کو چلا رہا ہے، آپ وہاں دیکھ لیے اسے، اس کا ہاتھ پکڑیں، قرآن کو اس کے ہاتھ سے چھینیں، قرآن کی حفاظت کریں۔ کتنے واقعات نہیں ہیں ایسے، بہت ساری واقعات ہیں۔ قرآن کی حفاظت ایک ہے الفاظ کی حفاظت، وہ کچھ لوگ کر لیں تو بس کافی ہے، لیکن قرآن کا محافظ، قرآن کے اندر کی باتیں، احکامات، ان کی حفاظت کی ذمہ داری پوری مسلمان قوم پر آتی ہے۔ الفاظ کی حفاظت چند لوگ اگر کر لیں، قرآن کے حافظ اگر چند لوگ بن جائیں، کوئی مذائقہ نہیں ہے، پوری قوم حافظ بننا ضروری نہیں ہے، لیکن کم از کم دیکھ کر پڑھنا آ جائے۔ لیکن قرآن اور اسلام کے احکامات کی حفاظت پوری مسلمان قوم پر عائد ہوتی ہے، ذمہ داری اور فرض۔ تو آج دنیا اعتراض کرتی ہے کہ اسلام کے اندر عورتوں کو
حقوق نہیں دیے جاتے۔ اسلام کے اندر عورتوں کو پابندی لگائی جاتی ہے، عورتوں کو اسلام نے روک تھام لگا دی ہے، باہر نکل نہیں سکتی عورت۔ اسلام کہتا ہے عورت اندر ہی رہے، باہر نہ نکلے، کام کے لیے نہ نکلے، نوکری کے لیے نہ نکلے، بزنس کے لیے نہ نکلے، تجارت کے لیے نہ نکلے۔ اور حتیٰ کہ تجارت، بزنس، نوکری، یہ بات کی باتیں، یہ تو گزارے کی باتیں۔ اسلام نے تو عورت کے لیے عبادت کے نام پر بھی نکلنے سے قانون اور پابندی لگا دیا۔ عبادت کے نام پر بھی عورت باہر نکل نہیں سکتی۔ میں اذان دیتا ہوں بول کر کسی عورت کو کسی مسجد کے در مقرر نہیں کیا جائے گا۔ جتنے دنیا کے اندر مساجد ہوں گی، بڑی بڑی مسجدیں ہو یا چھوٹی چھوٹی مسجدیں ہو، شہروں کی ہو، قریوں کی ہو، دیہاتوں کی ہو، ضلعوں کی ہو، بڑے بڑے گرین سٹیز اور ان کو بلو سٹیز کہا جاتا ہے، بڑے بڑے شہر جن کو تاریخی لحاظ سے یاد کیا جاتا ہے، یا پھر ان کو چمنستان کہا جاتا ہے، یا تاریخی واقعات یا تاریخی قلعے وہاں موجود ہیں، بادشاہوں کی بڑی بڑی یادگار چیزیں وہاں موجود ہیں، تاریخی چیزیں موجود ہیں، تاریخی تعمیرات موجود ہیں۔ تو ایسے بڑے بڑے شہر کیوں نہ ہو، حتیٰ کہ مقدس جگہ ہماری کیوں نہ ہو، مسجد اقصیٰ کیوں نہ ہو، یا پھر مدینہ منورہ کی مسجد نبوی کیوں نہ ہو، مکہ کی مسجد کعبۃ اللہ حرم مکہ کیوں نہ ہو، جہاں جہاں دنیا کے اندر اللہ کے گھر مسجدیں ہوں گی، وہاں کے مؤذنین مرد ہی ہوں گے، عورت نہیں ہوں گے۔ اب امام بھی عورت نہیں ہوگی، مرد ہی ہوں گے۔ حتیٰ کہ اذان دینا بڑی عبادت کی بات ہے، نماز پڑھانا، خطابت کرنا، جمعے کی بیان وغیرہ کرنا، یہ عبادت ہے۔ اللہ نے عورت کو عبادت کے نام پر بھی باہر نکلنا پسند نہیں کیا، عبادت کے نام پر بھی نکلنا گوارا نہیں کیا۔ اب جس مذہب کے اندر اب نقطہ نوٹ کرو، پوائنٹ نوٹ کرو، جس مذہب کے اندر اس مذہب کی عبادت کے لیے باہر نکلنے کی اجازت نہ ہو، پھر اپنے پیٹ اور گزارے کے لیے، بزنس، تجارت، نوکری کے لیے نکلنا کہاں جائز ہوگا؟ جو مذہب عبادت کے نام پر باہر نکلنے سے قانون لگاتا ہو، اجازت نہیں دیتا ہو باہر نکلنے کی، تو پھر وہ مذہب اپنی ماننے والی بندیوں کے لیے باہر نکلنے کی، پیسہ کمانے کی اجازت کہاں دے گا؟ سمجھ میں آ گیا نکتہ؟ عبادت کے لیے نکاح جائز نہیں ہے تو پھر پیسہ کمانے کے لیے نکاح جائز کہاں ہوگا؟ پیسہ بڑا درجے کا ہے یا عبادت بڑی درجے کی ہے؟ پیسہ بڑا درجے کا یا عبادت بڑی درجے کی؟ عبادت بڑی درجے کی۔ عبادت کے نام پر نکل سکتا بندہ، تو پھر پیسے کے نام پر نکل کر سکتی ہے بندی مسلمان؟ تو یہ سب کیوں بول رہا ہوں؟ آج سنو، بات سمجھ میں آ جائے گی کیوں بول رہا ہوں، یہ عنوان کیوں شروع کیا، سمجھ میں آ گئی بات آپ کو۔ آج دنیا اعتراض کرتی ہے اسلام پر، مسلمانوں کو اسلام مسلمان عورتوں کو حق نہیں دیتا، باہر نکلنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اب یہ سوال کیوں، اعتراض کیوں ہو رہا ہے، یہ بیان کیوں ہو رہا ہے جمعے کے اندر؟ اس لیے کہ 8 مارچ کو پوری دنیا سے اس قسم کے کتوں کی بھونکیں سنائی دیتی ہیں، پرنٹ میڈیا، سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے، کہ دنیا کے تمام مذاہب میں سے، پورے مذہبوں میں سے سچا مذہب اسلامی ہے، اور دعویٰ جیسا کہ مسلمانوں کا دعویٰ ہے ہم سچے مذہب پر عمل کرتے ہیں، تو پھر اس مذہب کے اندر سب کے حقوق بیان کیے گئے، تو پھر عورتوں کو کیوں ان کے حقوق بیان نہیں کیے؟ ان کے حقوق اور ان کی رہائی اور ان کی ذمہ داری اور ان کو چھوٹ کیوں نہیں ہے؟ مردوں کو تو فریڈم دیا گیا، مردوں کو کمانے کی اجازت ہے، مردوں کو مسجدوں کو آنے کی اجازت ہے، مردوں کو اذان دینے کی اجازت ہے، مردوں کو خطابت کی اجازت ہے، مردوں کو بیان کی اجازت ہے، مردوں کو نماز پڑھانے کی اجازت ہے، مردوں کو عید کے موقع پر باہر گاؤں سے باہر جا کر عیدگاہ کے اندر نماز پڑھنے کی اجازت ہے، بیان کرنے کی اجازت ہے، بیان سننے کی اجازت ہے۔ لیکن اس مذہب کی ماننے والی عورتوں کے لیے اذان دینے کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ بیان اور خطابت کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ عیدگاہ کے لیے عیدگاہ کو جانے کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ جمعے کے لیے نماز پڑھنے کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ اس قسم کے اعتراضات میڈیا کے اندر، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا کے اندر اس قسم کے اعتراضات اسلام پر ہوتے رہتے ہیں۔ 8 مارچ کو ہوئیں گے، اعتراضات ہوں گے، عورتوں کو اسلام حق نہیں دیتا، اسلام عورتوں کو اندر رکھ دیتا ہے، باہر آنے کی بات نہیں کرتا، ان کے حقوق کو چھین لیا، ان کو قید کے اندر رکھ دیا۔ 8 مارچ کو
حقوق نسوان کے نام سے اس قسم کے لٹریچرز، تقریریں، تحریکیں، بیانات یہ سنائی دیں گی آپ کو. یہ اس قسم کا اعتراض کیوں ہوگا 8 مارچ کو؟ کیوں ہوگا؟ سب سے پہلی بات اور سب سے بڑا جواب یہ، کیا صرف 8 مارچ ہی کو عورتوں کے حقوق بیان کیے جائیں؟ کیا صرف 8 مارچ ہی کو ان کے حقوق کی بات کی جائے، ان کی ذمہ داریوں کی بات کی جائے، ان کو حق دو کی بات کی جائے، ان کو باہر نکلنے کی بات کی جائے؟ کیا صرف 8 مارچ ہی کو عورت ہوتی ہے؟ 8 مارچ کے بعد پھر سال کے 360 پر 4 دن، 8 مارچ کو چھوڑ کر، 8 مارچ کو چھوڑ کر پورے سال کے 360 پر 4 دن کیا عورت نہیں رہتی ہے؟ عورت نہیں رہتی ہے، انسان نہیں رہتی ہے. صرف 8 مارچ ہی کو عورت کے حقوق کا بیان ہونا، صرف 8 مارچ ہی کو عورتوں کے حقوق پر لٹریچرز تقسیم کیے جانا، 8 مارچ ہی کو عورت کے حقوق کی بات ہونا، عورت کے حقوق پر بیانات ہونا، تحریکیں تنظیمیں ہونا، اس قسم کی باتیں ہوتی کیوں ہیں؟ کیا عورت دوسرے دنوں کے اندر عورت نہیں رہتی ہے؟ انسان نہیں رہتی ہے؟ جس قسم کے لوگ اس قسم کے بیانات کرتے ہیں، عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، آزادی نسوان کا نعرہ لگاتے ہیں، اسلام پر اعتراض کرتے ہیں، تو آپ ریسرچ کر کے دیکھ لیں، دنیا کے اندر جتنی عورتیں 8 مارچ کو یا دیگر کبھی کسی موقع پر آزادی نسوان کے نام سے یا حقوق کے نام پر آواز اٹھاتی ہیں، ہمارا حق دو بول کر، یہ تقریباً یہ یورپ اور امریکہ، چین کی اور چینا کی ہی عورتیں ہوتی ہیں. اس کے علاوہ دوسری جگہوں کی ہوتی اتنا آواز نہیں اٹھاتی، وہاں حقوق نہیں دیے جاتے. دوسری دنیا کے اندر جتنی وہاں قتل و غارت گیری کی باتیں ہوتی ہیں، سیکنڈ پر قتل کے معاملے ہوتے ہیں. اور بات عجیب بات وہاں قانون بن گیا. اسی میں کبھی سنا تھا میں کہ وہاں قانون بنا. اب جس ملک اور جو جہاں کے لوگ عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، وہاں ایک عورت کے 4 مرد ہو، 4 سے زائد مرد ہو، کوئی مضائقہ نہیں ہے. ایک عورت، اور جب اس کے پیٹ سے بچہ پیدا ہو جائے، وہ بچہ کس کا ہے اس کا پتہ نہ ہو، کوئی مضائقہ نہیں ہے. بیٹے کا باپ کون ہے، اس کا دادا کون ہے، اس کا تعارف نہ ہو، کوئی بات نہیں ہے، کوئی اس پر کوئی توجہ نہیں ہے. لیکن اسلام پر اعتراض کریں گے. پیدا ہونے والا بچہ ایک عورت سے ہے، وہ کس کا ہے اس کا تک پتہ نہیں ہے. عورت کا شوہر کون ہے، کتنے شوہر ہیں، وہ تک پتہ نہیں ہے. لیکن اسلام پر اعتراض کرتے ہیں کہ کرتے رہیں گے. اپنے حق کی بات نہیں ہے. اپنے گھر کے اندر آگ لگی ہوئی ہے، دوسروں کے گھر کی فکر چاہیے. اپنے گھروں کے جنازے اٹھ رہے ہیں، اپنے گھروں کی عورتوں کی شرم و حیا کے جنازے اٹھ رہے ہیں، ان کی کوئی فکر نہیں ہے. دوسروں کی عورتوں کی، دوسروں کے مذہب کے عورتوں کی بڑی فکر ہے. اصل میں یہ ہماری عورتوں کو ان کو بھڑکانا ہے کہ تم بھی اس طرح کی باتیں اٹھاؤ، ہم کو باہر آنا ہے، ہمارے حق ہمارا اسلام کیوں نہیں دیتا، ہمارا اسلام ہمارا حق کیوں نہیں دیتا، ہمارے حق کی بات کیوں نہیں کرتا. یہ ہمارے عورتوں کے اندر یہ بھڑکاؤ بھاشن کو دینا ہے، ان کو سبق پڑھانا ہے، ان کو اپنے حیا اور پردے اور برقعے سے باہر نکل کر آنے کی بات ان کو سمجھانا ہے، یہ پیغام دینا ہے ان کا. اصل میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. امریکہ کے اندر، یورپ ممالک کے اندر ایک مرتبہ کوئی بات بتا دیا تھا آپ کو واقعہ. وہاں قانون بنا کیا کہ اگر عورت کو مرنے کے بعد، اب اس قسم کی حقوق کی بات جب ہوئی تو وہاں کے قانونوں کے اندر ایک قانون بن گیا کہ عورت کو اسے اگر مرد ہے تو مرد اس کی پراپرٹی میں سے اگر اسے طلاق دے دے گا اپنی زندگی ہی میں تو پھر اسے زندگی ہی میں طلاق دے دے گا مرد، تو پھر اسے اپنی پراپرٹی میں سے آدھی پراپرٹی لکھ کر دینا ہوگا. سمجھ میں آیا؟ پھر سنو، یورپ ممالک کے اندر ایک فیصلہ قانون بن گیا. کیا قانون؟ کہ اگر مرد دونوں کو جڑا نہیں، اگر بیچ میں مرنے سے پہلے اگر مرد طلاق دینا چاہے تو پھر اسے عورت کو طلاق دینے کے بعد آدھی پراپرٹی اپنی مرد دینا پڑے گا. جب اس قسم کا قانون بن گیا تو ایک مرد نے سوچا، میاں بیوی کے اندر پڑ رہی نہیں تھی، جم رہی نہیں تھی، تو اس مرد نے سوچا اپنی بیوی کو طلاق دے دوں گا، چھوڑ دوں گا، تو پھر ہمارے شہر کا، ہمارے ملک کا قانون اور ہمارے مذہب کا قانون یہ ہے کہ پھر میں اگر طلاق دوں گا تو پھر میری پراپرٹی میں سے، وراثت میں سے آدھی پراپرٹی بیوی کو لکھ کر دینا پڑے گا. یہ سوچ کر اب چھوڑ نہیں سکتا تھا، طلاق دے سکتا تھا، جمتی بھی نہیں ہے، اب کیا کرنا ہے، طلاق دے دوں گا، آدھی پراپرٹی لکھ کر دینا پڑے گا. تو اس نے کیا کر دیا،
چلو جڑ سے بات کو ختم کر دیں کہ بیوی کا گلا گھونٹ دیا. اب کیا ہوئی؟ قانون بنا تھا کس وجہ سے؟ عورتوں کے حقوق کی بات اور عورتوں کے حقوق کو سنبھالنے کے لیے، عورتوں کا اپنا حق دلانے کے لیے بات اور قانون بنا تھا. اگر مرد چھوڑ دے گا تو پھر عورت کا گزارا کیسا ہوگا؟ مرد اگر طلاق دے دے گا تو بیوی کا گزارا کیسا ہوگا؟ اس لیے قانون بنا تھا. عورت کو کچھ مال ملنا چاہیے، مرد چھوڑ دے گا تو پھر مرد نے کیا کیا؟ اگر میں مر جاؤں گا تو پھر میں طلاق دے دوں گا اسے مرنے سے پہلے، تو پھر میری آدھی پراپرٹی دینا پڑے. کہیں کو دینا، میں کہیں کو دینا. اب جنتا بھی نہیں، اسے کیا کر دیا؟ قتل ہی کر دیا. ایسے سب خاندنا وہاں ہو رہی تو پھر کوئی بات نہیں ہے. عورتوں کو قتل کیا جا رہا، اس پر کوئی شکوہ نہیں ہے. اپنے جسم پر پھوڑے پھنسیاں ہیں، ان کی اپنی عورتوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں. باپ بیٹی کے اندر کوئی تمیز نہیں ہے، بہن بھائی کے اندر کوئی تمیز نہیں ہے، دادا پوتری کے اندر کوئی تمیز نہیں ہے. وہاں کے ملک کے لوگ پوری دنیا اور پوری دنیا کے مسلمان عورتوں کو اور مسلمانوں کو اپنے مذہب کے حکم پردے اور حجاب اور نقاب پر اعتراض اور شکوہ پیدا کرتے ہوئے ان کو آزادی دلانے اور ان کو بے حجاب اور بے نقاب کرنے اور اپنے مذہب اسلام کے حجاب اور نقاب کے حکم پر کئی کو ایسا ہو. صحیح بات ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایسا ہمارے دلوں کے اندر اپنے مذہب کے قانون حجاب اور پردے پر اعتراض پیدا کرتے ہوئے آزادی نسوان کا نعرہ لگاتے رہتے ہیں ہم کو وہ سبق پڑھانے کے لیے، جبکہ ان کے گھروں کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں، ان کے گھروں کی عورتوں کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں. ایک واقعہ کئی سال پہلے کا، تقریباً یہ واقعہ میں نے جب سنا 2018 کے اندر ایک مشہور معروف عالم دین کی زبان سے 2018-17 کے اندر ایک رپورٹ آئی، ایک پیپر کے اندر، اخبار کے اندر ایک رپورٹ آئی تھی، ایک واقعہ آیا تھا. یورپ ممالک کے اندر ایک گھر ایسا تھا کہ اس عام طور پر وہاں تو جیسا ہمارے یہاں اپنے آدھار کارڈ، پہچان کارڈ وغیرہ کے اندر سن آف کی جگہ باپ کا نام ہوتا ہے. یورپ ممالک کے اندر امریکن کلچر اور وہاں کے ملکوں کے حال یہ ہے، سن آف کی جگہ باپ کا نام نہیں ہوتا. تو وہاں کا یہ قانون اور وہاں کی اسی باتیں. اب وہاں کا ایک واقعہ پیپروں کے اندر آیا تھا. ایک گھر کے اندر باپ، ماں، بھائی، بہن رہتے تھے. اور ایک اس قسم کا واقعہ بھی ہے، دوسرا واقعہ بھی ہے اس قسم کا، سیم ایسا ہی اور ایک واقعہ بھی ہے. دادا بھی رہتا تھا. ہوا کیا؟ اب پورے لوگ سب نوکری کرنے والے، جاب کرنے والے، اب سب جاب کے لیے باہر چلے جاتے تھے. اب وہاں شرم، حیا، تمیز، ماں بہن کا کوئی فرق، کوئی تمیز نہیں. جس سے چاہیں آپ اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل کر سکتے. تو ایسا ہوا کہ بھائی کی غلط کاری کیا تھی، ان اپنی ضرورت کہاں پوری کرتا تھا، اپنے جذبات کہاں ٹھنڈے کرتا تھا معلوم تھا. اب گھر کے اندر ماں باپ نہیں ہے، اب بھائی اکیلا ہے، بہن اکیلی ہے. تو اس وقت میں بھائی بن سور کر باہر نکلنے کا وقت تھا. تو پھر بھائی جب باہر نکل رہا تھا تو بہن بولتی ہے کہ بھائی تو کہاں جاتا مجھے معلوم ہے، اتنا تو بن سور کر تو کہاں جاتا مجھے معلوم ہے، تو جا کر کیا کرتا مجھے معلوم ہے، تو جا کر جو چیز تو باہر تلاش کر رہا ہے وہ چیز تجھے گھر میں مل رہی، تجھے باہر جانے کی کیا ضرورت ہے. بہن خود اپنے بھائی کو گناہ اور زنا کی دعوت دے رہی ہے. اس قسم کا ہنگامہ. ایک واقعہ تو یہ. اب یہ واقعہ اور آگے جو ہونا تھا وہ سب ہو گیا. یہ واقعہ تو یہ. اور ایک واقعہ ایسا ہی واقعہ، لیکن اس واقعے کے اندر بھائی نہیں تھا، دادا تھا. ایسا سے واقعہ، فیملی تھی، ماں باپ تھے، دادا تھا، پوتری تھی، تو سب آفسوں کو چلے جاتے ہیں. تو اس واقعے کے اندر دادا تھا، تو دادی، اب بیٹی پوتری گھر میں تھی، جوان تھی، تو پھر دادا بیٹی پوتری پر حملہ کر دیا، عزت لوٹا. اب اس کے بعد اب آئین عزت لوٹ لیا دادا پوتری کی. تو پتہ چلا اسی وقت میں باپ یا کوئی اور گھر میں تھے، گھر میں آ گئے اچانک اسی وقت میں، کسی کام سے باپ یا کوئی اور گھر کا فرد، ماں یا باپ اسی وقت میں گھر میں آ گئے. باہر گئے تھے آفس کو، اسی عین موقع پر رنگے ہاتھ پکڑے گئے. عین اس موقع پر پکڑے گئے. پکڑے جانے کے بعد عجیب، اب سنو توجہ سے واقعہ. اب ہوا کیا؟ پکڑے گئے دادا اور پوتری، رنگے ہاتھ پکڑے گئے زنا کے اندر. باپ نے نوٹ کر لیا، دیکھ لیا. اب اس کے بعد ہوا کیا؟ اس کے بعد پھر پوتری، باپ ڈانٹتا ہے بیٹی کو، تجھے شرم نہیں آتی اس قسم کے غلط کام کرتی ہے، ایسا ویسا باپ ڈانٹتا ہے، اسے تھپڑا کے لگاتا ہے، مار پیٹ کرتا ہے.
تو باپ کو بھی گالیاں دیتا ہے، باپ کو بھی اسے وارننگ دیتا ہے، تجھے شرم نہیں آتی، ایسا ویسا بول کر مارتا ہے، ڈانٹتا ہے بیٹا. تو پھر اس واقعے کے بعد بیٹی خود پوتری، باپ کی بیٹی دادا کی زنا ہو گیا ہے، وہ پوتری پولیس اسٹیشن کے اندر جا کر مقدمہ اور رپورٹ دائر کرتی ہے، SIR فائل وہاں جا کر درج کرتی ہے کہ میں اپنے دادا کے ساتھ اپنی مرضی سے اپنی خواہش اور ضرورت پوری کر رہی ہوں، میرا باپ ظالم مجھے آ کر روکتا ہے، اسے کیس اور اس کے اوپر FIR درج کر کے اسے جیل کے اندر ڈال دو. کون سا حقوق دے رہے تم انسانوں کو، دنیا کے عورتوں کو؟ تم کون سے حقوق کی بات کر رہے ہو؟ تمہارے گھروں کی، تمہارے یورپ امریکہ کی بچوں کی عزتیں باپ لوٹ رہا، بھائی لوٹ رہا، دادا لوٹ رہا، اور باپ کے ڈانٹنے پر پھر شکوہ اور شکایت اور تقاضا اور قضیہ اور فیصلہ اور رپورٹ اور FIR درج خود بچی آ کر باپ پر کرتی ہے جو باپ اسے جنا پالا. کیا حال ہے؟ اب جس ملک میں یہ ہو رہا نہیں، یہ ملک کے لوگ جہاں اپنے بھائی بہن کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، دادا پوتری کے اندر کوئی فرق اور تمیز نہیں ہے، باپ بیٹی کے اندر کوئی تمیز نہیں ہے، ماموں بھانجے کے اندر کوئی تمیز اور فرق نہیں ہے، ایسے لوگ جہاں جس ملک کے لوگ پوری دنیا کے انسانوں کو، پوری دنیا کی مسلمان بالخصوص عورتوں کو، ان کے ذہنوں کو، دماغوں کو، دلوں کے اندر اپنے اسلام اور اپنے مذہب اسلام کے پردے اور حجاب کے حکم پر اعتراض پیدا کرتے ہوئے شکوہ اور شکایت کرتے ہیں، خود اس ملک کے عورتوں کا عزت کا حال یہ ہے. اب اس قسم کے لوگوں کو تو جہاں اپنے گھروں کی عورتوں کی، بچوں کی عزت محفوظ نہ رہ سکتی ہے، پھر ان کو دوسرے مذہب اور دوسرے ملکوں کی عورتوں کی عزت کی بات کرنے کا حق نہیں ہے. خود اپنی عزت تار تار ہو گئی ہے، دوسروں کی عزت کی بات تم کیا کرو گے؟ اس کے خود جسم کے ٹکڑے ہو گئے، ان کی گھروں کی عزت محفوظ نہیں ہے، انہوں کے دوسروں کی عزت کی حفاظت کی بات کیا کریں گے؟ ان کے گھروں کے اندر زنا ہو رہا ہے، ان کے گھروں کے اندر عزتیں لوٹی جا رہی، خود گھر کی افراد لوٹ رہے ہیں. لوٹنے پر، بچانے پر، عزت کی حفاظت کی بات کرنے پر پھر باپ کو جیل میں ڈالا جا رہا، باپ پر قضیہ قائم کیا جا رہا، FIR فائل کیا جا رہا، جیل میں ڈالنے کی بات ہو رہی، خود بیٹی باپ پر کیس اور درج کر رہی ہے قضیہ. پھر ایسے ملکوں کے لیے، ایسے باپ اور ایسی بیٹیوں کے لیے تو پھر دوسرے ملکوں اور دوسرے مذہب والوں کی آزادی، حکم، ان کے کتاب، ان کے احکامات پر بات کرنے کا، منہ کھولنے کا حق ہی نہیں ہے. تم اپنے گھر کی بات کر لو، اپنے مذہب اور اپنے ملک کی اور اپنی عورتوں کی بات کر لو، ان کی عزت کی، عصمت کی حفاظت کرو، بس کافی ہے. دوسروں کی تم کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو ان کی عزت کی حفاظت نہیں ہے، انہوں دوسروں کی حفاظت کی بات کرنے چلے ہیں. تو 8 مارچ کو اس قسم کی باتیں بیانات ہوں گے، آزادی نسوان کے نام سے، حقوق نسوان کے نام سے، آزادی نسوان، حقوق نسوان کے نام سے اس قسم کی باتیں ہوں گے. تو پھر ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ اب پہلی بات سمجھو، پہلی بات یہ کہ اسلام عورتوں کو جتنا حق دیا، دنیا کا کوئی بھی دھرم اتنا حق نہیں دیا کسی کو. عورت کو بالخصوص، عورت کو جتنا حق اسلام دیا اتنا حق کوئی مذہب نہیں دیا عورت کو. اسلام آنے سے پہلے عورت کی حیثیت کیا تھی؟ اسلام آنے کے بعد عورت کو کتنا بلند مقام دیا. آج بھی ہمارے ملک ہو، دوسرے کوئی کسی شہر اور ملک کے ماننے والے ہو، کسی دھرم کو، کتاب کو ماننے والے لوگ ہوں، ان کے مذہبوں کے اندر عورت کی عزت نہیں ہے. اگر ہے تو پھر اس کی عزت اتنی کہ پھر اسی عزت میں لوگ اسے معبود بنا لیے. اماں تلی، چنا تلی، پتا تلی، یا تو بالکل عزت کے قائل نہیں ہے، عزت کو نہیں مانتے، یا پھر عزت کو اتنی بڑھا دیں گے کہ پھر اسے ہی اماں تلی مان لیں گے. افراط تفریط، یا تو افراط میں آ گیا یا تو تفریط میں آ گیا، یا تو بالکل اس کی عزت اور حفاظت کا کوئی حق نہیں ہے، اس کو رونتے پیٹتے رہیں گے، بس اسے ضرورت پوری کرنے کا ایک ذریعہ بنا دیں گے یہ، یا پھر اسے اتنا پیدا کری بول کر اسے اتنا مرتبہ دیں گے جتنا خدا کا مرتبہ ہوتا ہے. دونوں چیزیں غلط ہیں. اسلام اعتدال کی بات کرتا ہے، درمیانی بات کرتا ہے. تو اسلام کے اندر دیکھو، دنیا کی جتنی مذاہب اور جتنے کتابیں ہیں، ان مذاہب اور ان کتابوں کے اندر عورت کے حقوق کی بات نہیں ہے. عورتوں کے اندر اسلام آنے سے پہلے عورت اگر اس کا شوہر مر جاتا تو پھر اسے گاؤں سے باہر لے جا کر یا پھر کسی کمرے کے اسے بند کر دیا جاتا تھا. کھانا پانی کچھ نہیں تھا. شوہر مر گیا تو ایسا ہی حال، یا پھر عورت حائضہ ہو جاتی تو پھر اسے اندر بند، اسے قید. اس قسم کی بہت ساری چیزیں. اسلام آنے سے پہلے عورتوں کو، عورت بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا. جب اسلام آیا، جب قرآن آیا، جب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے،
تو پھر پیغمبر نے حدیث کے اندر بتا دیا کہ الجنت تحت اقدام امہاتکم، جنت تمہارے ماؤں کے قدموں تلے ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یہاں تک بتا دیا، یہ تو ماں کے بارے میں حدیث ہوئی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا جس آدمی کے گھر لڑکی پیدا ہوگی اگر وہ بندہ اس کی لڑکی کی تربیت کرے گا، پیغمبر کی مختلف حدیثیں ہیں، ایک لڑکی کی تربیت کرے، 2 کی تربیت کرے، 3 کی تربیت کرے، الغرض من جملہ تمام روایات کو جمع کر کے عرض کر رہا ہوں، تمام روایتوں حدیثوں کا نتیجہ بیان کر رہا ہوں۔ پیغمبر نے حدیث میں فرمایا جو بندہ اس کی یہاں لڑکی پیدا ہو اور وہ خوش ہو کر اس کی اچھی تعلیم تربیت کا انتظام کر کے اس کو اچھے خاندان میں، نیک خاندان میں صالح رشتہ کرتا ہے تو پھر وہ بندہ جنت میں ہوگا۔ اور دوسری حدیثوں کے اندر پیغمبر نے فرمایا وہ بندہ میرے ساتھ اس طرح ہوگا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم کی، بیوہ کی کفالت کرنے والوں کے بارے میں وہاں بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا یتیم اور بیوہ کی کفالت کرنے والا آدمی، ان کا خرچہ اٹھانے والا آدمی جنت میں میرے ساتھ ایسا ہوگا جیسا یہ 2 انگلیاں اتنا قریب ہوتی ہیں اتنا وہ بندہ جنت میں میرے قریب ہوگا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں جتنی عورتیں جس قسم کی عورتیں ہو سکتی ہیں، بیٹی کا حق کیا ہے، بیٹی کی ذمہ داری کیا ہے، تربیت پر کیا ملے گا وہ بتا دیا، ماں ہے ماں کی حق کیا ہے، ماں کی ذمہ داری ادا کرنے پر، اس کی خدمت کرنے پر کیا ملے گا یہ بتا دیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر عورت ماں کی شکل میں ہو تو کیا ہے بتا دیا، عورت بیوی کی شکل میں ہو تو شوہر کی ذمہ داری کیا ہے وہ بتا دیا۔ اگر عورت بیوی کی شکل میں ہو تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کیا بیان فرما دیا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرما دیا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اللہ نے سورہ روم کے اندر اللہ اپنی قدرت کی بڑی بڑی نشانیوں کو بیان کر دیا۔ آسمان بڑی اللہ کی نشانی ہے، زمین اللہ کی بڑی نشانی ہے، ایسا اللہ نے بڑی بڑی نشانیوں کو بیان کرتے ہوئے اللہ نے عورت کو بھی اللہ کی بڑی بڑی نشانیوں میں شمار کیا ہے، اور اللہ اس کو اللہ کی بڑی نشانیوں میں شمار کرنے کے بعد اللہ نے یہ بھی فرمایا، اللہ آگے بیان فرماتی لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تمہارے دلوں کا سکون میں اس عورت کے اندر دیا ہوں، تمہاری بیویوں کے اندر دیا ہوں۔ اللہ نے مردوں کے سکون کا ذریعہ جیسا قرآن مجید کے 13ویں پارے میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں تمہارے دلوں کا سکون میرے ذکر سے وابستہ ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تمہارے دلوں کا سکون جیسا میرے ذکر سے ہوتا ہے ویسا تمہارے دلوں کی تسلی، شرم و حیا اور زنا سے بچنے کا بہترین ذریعہ وہ تمہاری بیویوں سے ہوتا ہے۔ اللہ یہاں یہ فرما دیا، اور آگے سنتے جاؤ، اللہ تعالیٰ نے عورت کو بیان، عورت کے حقوق اللہ نے بیان فرما دیا۔ اللہ نے، اسلام نے، قرآن نے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے جتنے حقوق بیان کیے اتنا کسی اور مذہب نے حقوق بیان نہیں کیا۔ کس مذہب کی طرح بتاؤ عورت کو شادی ہونے پر مرد مہر دے، یہ کس حکم کیا، کس مذہب کے اندر ہے بتاؤ، کس گیتا کے اندر ہے بتاؤ، کس مذہب کی مقدس کتاب کے اندر ہے بتاؤ، شادی ہونے کے بعد مرد مہر مقرر کرے، مرد وظیفہ دے، مرد پیسہ دے، اور وہ مہر اور وہ پیسہ بھی ایسا واجب ہے کہ اگر بندہ شادی کے موقع پر دیا نہیں ہے اور دینے کی نیت نہیں ہے تو پھر کتنا بڑا گناہ قرار دیا۔ اگر کسی آدمی کو شادی کے موقع پر ہی، اگر اسے شادی کرتے وقت میں ہی اس کی نیت سرے سے حق مہر دینے کی نہیں ہے تو پھر حدیثوں کے اندر اور حدیثوں کے ذریعے سے فقہاء کرام نے نتیجہ نکالا جس آدمی کی شادی کے وقت میں ہی مہر دینے کی نیت نہیں ہے، اگر وہ بندہ ایسا ہی مہر دینے سے پہلے اس کی نیت پہلے سے ہی دینے کی نہیں ہے، پھر اس کے بعد وہ بندہ نکاح کے بعد بیوی سے صحبت کرتا ہے، اسے فقہاء نے زنا قرار دیا۔ جو بندہ، اور آگے سنو مہر کتنا واجب ہے، اور آگے سنو، اگر کوئی بندہ مہر دیے بغیر مر گیا تو پھر پراپرٹی کے جو حقوق کتابوں کے اندر لکھے گئے، مدرسوں کے اندر ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے سراجی کے نام سے، اس کتاب کے اندر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ذریعے سے علم کی تعریف بیان کی اور علم کا مقصد بیان کیا، اور اس کے بعد میں پراپرٹی کے مسائل بیان کیے، اور پراپرٹی کے مسائل کو اور مرنے کے بعد میں میت کے مال کتنے حقوق کے اندر تقسیم ہوتے ہیں، 4 حقوق کے اندر تقسیم ہوتے ہیں۔ اس کے بعد میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اور فقہاء نے بیان کیا ہے کہ مال کو ایک حصہ آدمی کے مرنے کے بعد ایک پیسے کو اس کے مرنے کے اس چھوڑے ہوئے پیسوں سے، ایک کمس کے پیسوں سے ایک حصہ پیسوں کا اس کے تدفین میں، تجہیز میں لگایا جائے، دوسرا حصہ اگر وہ بندہ کسی کو قرض دینا تھا، دیے بغیر مر گیا ہے تو پھر قرض کی ادائیگی کے اندر اس کا مال لگائے۔ تیسرا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ بندہ بیوی کو مہر دیے بغیر مر گیا ہے تو پھر اس کے پیسوں سے قرض ادا کرنے سے پہلے، اس کی پراپرٹی کو اس کے وارثین کے اندر تقسیم کرنے سے پہلے، اس کی تجہیز تدفین کے بعد فوراً پہلا کام اس کی پراپرٹی میں سے بیوی کا مہر دے۔
بیوی کو شادی کے بعد حق مہر دینے کی بات یہ کون سے مذہب کے اندر ہے؟ اسلام کے بعد، اسلام کو چھوڑ کر کون سے مذہب کے اندر ہے؟ پراپرٹی کے اندر حصہ کون سے مذہب کے اندر ہے؟ اگر زندگی کے اندر اگر تقسیم کرو گے، شب برات کے وقت بتا دیا تھا میں، اگر زندگی میں باپ اپنی پراپرٹی تقسیم کرنا چاہتا ہے تو سب کو برابر تقسیم کرنا پڑے گا۔ اگر باپ کے مرنے کے بعد اگر تقسیم کرنا ہے پراپرٹی تو پھر مرد کو ڈبل ملے گا، بچی کو اسے ایک سنگل حصہ ملے گا۔ یہ کون سے مذہب کے اندر بات ہو رہی ہے؟ کون سے مذہب کے اندر بات ہو رہی ہے؟ قدموں تلے جنت، ماں کی خدمت پر، یہ کون سے مذہب کی بات ہے؟ تربیت پر جنت، یہ کون سے مذہب کی بات ہے؟ ان کی کفالت پر جنت، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں، یہ کون سے مذہب کی بات ہے؟ جتنا حقوق اور جتنا حق اور جتنا ان کی عزت اور عصمت کی حفاظت کی بات اسلام کرتا ہے، دنیا کا کوئی مذہب اتنا ان کے حقوق کا خیال نہیں کیا گیا۔ ایک مثال سے بات بول کر بات ختم کر دیتا ہوں۔ دشمنوں کا جواب اور تم کو سمجھانے کے لیے، جو چیز جتنی اہمیت کی ہوتی ہے اس چیز کو اتنا چھپایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی گوشت لے کر جا رہا ہے، یہاں سے گوشت لے کر جاتے ہوئے گوشت ایسا ہاتھ میں لے کر گئے تو چلتا تو آپ گوشت کو کور میں ڈال کر، تھیلی میں ڈال کر، تھیلی ساتھ میں رکھ لے کر گاڑی میں جاتے ہوئے، یا پھر اپنی گاڑی کی کنڈی کو لگا کر، یا پیچھے بچے کو بٹھا کر گٹو پکڑے بیٹا بول کر آدمی کہیں کو اتنا اہتمام کرتا، ایسا لے جانا تھا، ایسا لے جاتا ویسا کور کے اندر، چھوٹا کور پھر بڑا کور پھر تھیلی پھر اس کی طرف نگاہ آدمی کی۔ یہ سب کیوں؟ اس لیے کہ کہیں ہمارے گلی کے کتے چھینٹ کر نہ چلے جائیں۔ تو اللہ نے بھی یہی بات بتائی ہے کہ اگر عورت باہر نکلے گی حق کے نام پر، جاب کے نام پر، تجارت کے نام پر، بزنس کے نام پر، مردوں تم کماؤ، اللہ نے تمہاری فضیلت بیان کی ہے، کمانے کی بات، کمانے کی ذمہ داری تم پر ہے، تم باہر کا سسٹم سنبھالو، گھر کا سسٹم وہ سنبھالے گی۔ تو جیسا قیمتی چیز ہوتی ہے اس کی حفاظت ہوتی ہے، اس کی طرف توجہ کی جاتی ہے، ویسا عورت بھی حفاظت کی چیز ہے، اس کی طرف نظر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ورنہ اگر گوشت کو ایسے ہاتھ میں لے کر جائیں گے جیسا ہمارے گلی کے گاؤں کے کتے چھین کر چلے جانے کا اندیشہ ہوتا ہے، ویسا ہی اگر عورت باہر نکلے گی تو انسانوں کی شکل کے کچھ درندے اور کتے ان کی عزتوں کو لوٹ کر چلے جائیں گے۔ گوشت چلے جائے مول سکتے ہیں، اگر عزت چلے جائیں مول بھی نہیں سکتے، خرید بھی نہیں سکتے، ملے گی بھی نہیں۔ پھر ایک مرتبہ جب چلے جاتی ہے تو پھر دوبارہ آ نہیں سکتی ہے۔ تو پھر وہاں جو بچانے کی بات ہوتی ہے گوشت کو، وہ صحیح بھی کتے ہو، لیکن یہاں جو بات ہوتی ہے بچانے کی عورتوں کے بارے میں، یہ انسانوں کی شکل کے کچھ درندے ہوتے ہیں، ان درندوں سے بچانا ہوتا ہے۔ تو بات سمجھ میں آ گئی، جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے ان کو اتنا اندر رکھا جاتا ہے۔ اب پیسے تو بھائی پیسے آپ کٹا لے کر کو تو پھرتے جاتے کیا؟ پرسوں چند دن پہلے ایک WhatsApp کے اندر آیا تھا، افغانستان کے اندر اسلامی ملک میں سے ایک ملک ہے، وہاں آدمی جیسا ہمیں ٹماٹر لے کر جاتے نہیں ویسا اتنا موٹا کٹا کور کے اندر ڈال کر ایک مولوی صاحب لے کر جا رہی، پگڑی بن کر رہے، پنچھی بن پہن کر ہے، ساری پہن کر، اچھے کپڑے لباس اسلامی لباس کے اندر ہے، پیسے اتنا بڑا کٹا لے کر کور کا ایسا لے کر جا رہی ہے، جیسے ہمیں ترکاری لے کر جاتی ہیں ٹماٹر وغیرہ سے لے کر جا رہی ہے۔ مطلب کیا؟ وہاں اتنا امن ہے، اسلامی تعلیمات پر اگر عمل ہوگا تو پھر ویسا امن ہوگا۔ اب اگر ہمیں ہمارے پیسے فون گن کیا کیسے کرتے ہیں، ہمیں اپنی حفاظت رکھ لیتے ہیں، پیسے بھی لے کر جانا ہو تو پھر کیا کرتے ہیں، دکھا کر ہی جاتے ہیں، کیوں؟ یہاں بتے چورا ہے، یہاں ہمارے ملک کے طرف سے چور ہے، اس لیے ہم کیا کرتے، ویسا امن سے لے کر ہی جاتے۔ ویسا ہی جیسا پیسوں کی حفاظت کرتے ہو، جیسا گوشت کی حفاظت کرتے ہو، جیسا اپنے پیسوں کی حفاظت کرتے ہو، پیسے بھی قیمتی چیز ہے، فون بھی قیمتی چیز ہے، اور دوسری چیزیں قیمتی چیز ہے گوشت وغیرہ، لیکن ان تمام چیزیں اگر چلی جائیں پھر مول سکتے ہیں، پھر کما سکتے ہیں۔ اگر عورتیں ہماری باہر نکل کر آ جائیں، اگر ان کی عزت داغدار ہو جائے پھر اسے مول نہیں سکتے، وہ کام ملتی بھی نہیں۔ اس لیے اپنی عورتوں کی عزت کی حفاظت کرنا چاہیے۔ اس قسم کے جو نعرے اور اس قسم کی جو باتیں ہوں گی، سوشل میڈیا کے ذریعے سے کیوں نہ ہو، پرنٹ میڈیا کے ذریعے سے کیوں نہ ہو، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے کیوں نہ ہو، تو پھر اس قسم کی دشمنوں کی باتوں اور اعتراض کے اندر ہم کو آنا ہی چاہیے۔ اسلام کے ذریعے، اسلام برقعے کے ذریعے سے، اندر رکھنے کے ذریعے سے کیا چاہتا ہے؟ تم کو باہر آنے کی ضرورت نہیں ہے، تم کو کمانے کی ضرورت نہیں ہے، کمانے کا حکم کا اور کمانے کی بات اور کمانے کی ذمہ داری عورت پر نہیں ہے، عورت پر کبھی بھی نہیں ہے۔ بچی ہے تب بھی اسے کمانے کی بات نہیں ہے، باپ کمائے گا، باپ نہیں ہے بھائیاں کمائیں گے، شادی ہو گئی ہے کمانے کی، اس کا اوپر ذمہ داری حکم نہیں ہے، شوہر کمائے گا، شوہر نہیں، شوہر مر گیا ہے تو پھر اسلام کا حکم کیا دیتا ہے؟ اسلام حکم کیا دیتا ہے؟ شوہر مرنے کے بعد اس کی پراپرٹی میں سے کچھ ملے گا اور اسے کچھ وظیفہ دینا پڑے گا، 4 مہینے دن تک اسے عدت گزارنا پڑے گا۔ عورت کو اسلام جتنا حق دیا ہے اتنا کوئی اور مذہب
چاہے وہ پراپرٹی کے اعتبار سے ہو، مال کے اعتبار سے ہو، عزت کے اعتبار سے ہو، جس قسم کا اسے حق اسلام دیتا ہے اتنا دنیا کا کوئی مذہب عورت کے حق کی بات نہیں کر سکتا۔ صرف یہ ایک بات ہوتی ہے، ایک دن ہوتا ہے 8 مارچ کو حقوق نسوان کے نام سے میڈیا پر باتیں تو بیانات تو ہوں گے، لیکن عورتوں کی عزتیں، عورتوں کے ساتھ غلط کاری جتنا یورپ اور چائنا کے اندر ہوتی ہیں اتنی بے عزتی اور اتنے زنا کے واقعات دوسرے ملک میں اتنا نہیں ہوتے ہوں گے، لیکن اتنا نہیں جتنا وہاں ہوتے ہیں۔ تو پھر سب سے پہلی بات یہ ہے کہ تم کو تو اپنے ملکوں کی، اپنے گھروں کی، اپنی بچیوں کی عزت کی بات اور ان کا سوچنا چاہیے، دوسروں کی اور دوسرے دھرم کی بالخصوص اسلام پر آپ کو اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اسلام جتنا ان کا حق دیا اتنا کوئی اور دھرم حق نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہمارے اسلام کے پردے کے حکم کو، حجاب کے حکم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو چیز اتنا قیمتی ہوتی ہے اللہ اسے اتنا چھپا کر رکھتا ہے۔ عورت اسلام کی نظر میں حفاظت والی ہے، اس لیے اللہ نے اسے چھپا کر رکھا ہے۔ اس کی آواز بھی پردہ ہے، عورت کی آواز بھی پردہ ہے، اس لیے اللہ نے اسے چھپا کر رکھا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو دوسرے مذہبوں کے اندر ایسا کوئی بات نہیں ہے، تو پھر ان کا کام کیا ہے؟ جو چاہے دیکھے، کون بھی دیکھے، کوئی بات نہیں ہے۔ عورت کی حفاظت کا جتنا اسلام خیال رکھتا ہے اتنا کوئی اور دھرم خیال نہیں رکھتا۔ دوسری مثال اور ایک مثال، شوہر کا بھائی اپنی بھابھی سے پردہ کرنا اسلام کا حکم ہے، کہیں کوئی سے پردہ کرنا، کبھی کبھار انہی کے ذریعے سے عزت ٹوٹ سکتی ہے، ایسے واقعات بہت سارے ہو رہے ہیں۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں کیا فرمایا؟ عورت کی حفاظت اور عورت کے حق کی بات کرتے ہوئے دیور کے بارے میں پیغمبر نے کیا فرمایا؟ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ یہ دیور بولنا نہیں ہے، سنسکرت زبان کے اندر دیور بولتے چھوٹے شوہر کو، اس لیے یہ لفظ نہیں بولنا۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے اندر کیا فرمایا کہ دیور یہ تو موت ہے، موت، یہی کبھی کبھار عزت ٹوٹنے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ تو اس سے پردہ کرنے کا حکم ہو نہیں ہوا، جتنا حکم اور جتنا حق اسلام دیتا ہے عورت کو اتنا کوئی اور مذہب نہیں دیتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ دشمنوں کی طرف سے 8 مارچ کو میڈیا کے ذریعے سے، الیکٹرانک میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا ہو اور دوسرے کسی بھی قسم کی میڈیا کے ذریعے سے اس قسم کے باتیں ہوں کہ عورتوں کو حق دینا چاہیے، عورتوں کو حق دینا چاہیے، عورتوں کو حق ملنا چاہیے، اگر اس قسم کے بیانات ہوں تو پھر آپ اس طرف اپنا کان نہ دھرو۔ عورتوں کو اسلام جو حق دیا بس اس حق کو سلام کرنا چاہیے، بس اس کے علاوہ دوسرے مذہبوں، دوسرے ممالک اور دشمنوں کے باتوں کی طرف، بیانات کی طرف، تحریکوں کی طرف، تنظیموں کی طرف، ان کے لٹریچر کی طرف ہم کو توجہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا اسلام ہمارے لیے ہماری جان سے بڑا پیارا ہے، ہمارا اسلام اور ہمارے اسلام کا حکم ہی ہمارے لیے ہمارے جان سے اور ہمارے سب کچھ سے بہت پیارا ہے، بہت پیارا حکم ہے۔ اس کے علاوہ عورتوں کی حق کے نام پر دوسرے مذہب اور دوسرے ممالک کی طرف ہم کو توجہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہمارے مذہب اسلام کے پردے کے حکم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی عورتوں کو پردے کے اندر، حجاب اور نقاب کے اندر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے وہ حضرات سنت پڑھ لیجیے۔